بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عورت یعنی بیوی کو ایک ہی رات میں حملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 5 طریقے سے ہم بستری کرو۔ حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں؟ مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، پریگنینسی، حمل یا امید ہونے کے کون سے دن مناسب سمجھے جاتے ہیں جن کے دوران میاں بیوی کو مباشرت کرنی چاہیے؟ ایک مرد کی منی اور خاتون کے انڈے کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ سے ہم نئی زندگی کی امید لگاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق عام طور پر خواتین کو 1 ماہ میں یعنی ایام ختم ہونے کے بعد اگلی بار ایام شروع ہونے تک عام طور پر خواتین کے جسم میں ایک بار بیضہ بنتا اور خارج ہوتا ہے۔ مرد کا مادہ منوع یعنی سپرم خاتون کے اندر 3 سے 5 دن تک زندہ رہتا ہے، جبکہ خواتین کے انڈا کی عمر عام طور پر 4 گھنٹے سے 12 گھنٹے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اگر خواتین کا انڈا اور مرد کی منی 4 سے 6 گھنٹے تک ساتھ رہیں تو حمل یعنی امید کے لگنے کے لیے نہایت ہی مناسب اور تقریباً یقینی مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر مادہ منوع یعنی مرد کے سپرم کی جرثومہ اور خواتین کا بیضہ اس سے کم وقت بھی ساتھ رہیں تو بھی امید یعنی پریگنینسی ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ اگر ایک خواتین کا ایام 28 دن کا مکمل دائرہ ہو تو 11ویں دن سے لے کر 14ویں دن کے ایام میں بیضہ خواتین کے جسم سے خارج ہوگا، لیکن 100% درست بتانا ممکن نہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز عام طور پر میاں بیوی کے لیے خواتین کے ایام ختم ہونے کے بعد 7ویں دن سے لے کر 20ویں دن تک کرنے کو امید لگنے یعنی پریگنینسی ہونے کو مفید سمجھتے ہوئے ان دنوں مباشرت تجویز کرتے ہیں۔ خواتین کے بیضہ کے اخراج کے دن جاننے کی علامتیں: ایام گزر جانے کے بعد وجائنا خشک ہو جاتی ہے، اس میں سیرویکل فلوئڈ بالکل نہیں ہوتا، پھر کچھ دنوں کے بعد وجائنا میں ایک طرح کا ربڑی سا فلوئڈ یعنی گم کی طرح چپکنے والا مواد یا سیال مادہ ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمودار اور یعنی گم کی طرح کا چپکنے والا مواد یا سیال مادہ ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ سیال مادہ بہت زیادہ نمودار اور کریم کی طرح سفید سا ہو جاتا ہے۔ ان دنوں مباشرت پریگنینسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وجانا میں یہ سیروویکل فلوئڈ مرغی کے انڈے کی سفیدی کی طرح صاف اور پھسلنے والی سی ہو جاتی ہے۔ یہ دن پریگنینسی کے لیے انتہائی مفید اور پر امید ہوتے ہیں۔ انتہائی مفید بیضے کی مدت پوری ہو جانے کے بعد وجانا ایک بار پھر سے خشک ہو جاتی ہے، یعنی اس میں سیروویکل فلوئڈ یا سیال مادہ نہیں رہتا۔ یہ فلوئڈ چیک کرنے کے لیے خواتین اپنے انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو وجانا کے نچلے حصے میں اندر کر کے باہر نکال کر فلوئڈ چیک کر سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ اگر عورت کو ایک ہی رات میں حملہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 5 طریقوں سے ہم بستری کرو۔ ہم بستری کرنا ہر عورت کی جسمانی اور روحانی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم بستری سے جسمانی اور روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہوتی ہے کہ دوسرا پارٹنر آپ کو من پسند ہو۔ جب پارٹنر آپ کو من پسند ہوگا تبھی ہم بستری کی اصل لذت اور سکون ہم ملتا ہے۔ عورتیں عام طور پر لمبے قد والے اور بڑے نفس والے مردوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن ایسے مرد عورت کی خواہشات پوری کرنے اور بیوی کو حملہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ٹھہرنے کے لیے درست پوزیشن میں ہم بستری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج اس کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی پوزیشن شیئر کریں گے جس سے عورت ایک ہی رات میں حاملہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بیوی کو گھٹنوں کے بل الٹا لٹا کر ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں بیوی گھٹنوں کے بل مرد کے سامنے الٹا لیٹی جاتی ہے اور مرد عورت کے پیچھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر عورت کی شرمگاہ میں پیچھے کی طرف سے اپنا نفس ڈالتا ہے اور بستری کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے عورت کی شرمگاہ میں مرد کا نفس پورا اندر جاتا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور مرد فارغ ہو کر اپنی منی سیدھا عورت کی بچتدانی تک پہنچا دیتا ہے اور عورت ایک ہی رات میں آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کے اس طریقے میں جہاں بیوی نیچے بیٹھ کے پیٹ کے بل لیٹ جاتی ہے اور مرد اس کے سامنے سے اوپر آ کر باسینہ ہو کر عورت کی ٹانگیں اوپر اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ کر عورت کی شرمگاہ میں اپنا نفس داخل کر کے ہم بستری کرتا ہے، جس سے مرد کی منی سیدھا جا کر بچتدانی میں گرتی ہے اور عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ بستری کی یہ پوزیشن سب سے آسان اور سب سے مؤثر ہے۔ اس پوزیشن میں مرد عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، بیوی کو گود میں بٹھا کر ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کی اس پوزیشن میں جہاں مرد نیچے بیٹھ کر یا سیدھا لیٹ کر عورت کو اپنے اوپر اپنی گود میں بٹھاتا
है, औरत की शर्मगाह में अपना नफ्स दाखिल करता है और नफ्स को ऊपर नीचे हरकत करती है और मर्द औरत दोनों के लिए सुकून और लज़्ज़त का बायस बनता है। इस पोजीशन की एक खूबी ये भी होती है कि इस पोजीशन में औरत बहुत जल्द फारिग हो जाती है, जब जो कि औरत के हमल के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। नंबर 4, सीधे लेटे रहना। ऐसा करने से नतफ़ा को वहाँ पहुँचने में मदद मिल सकती है जहाँ वो जा रहे हैं। 10-15 मिनट ये करना चाहिए। फिर अपने मसाने को खाली करें ताकि आपके पेशाब की नाली के करीब मौजूद किसी भी जरासीम को दूर करने में मदद मिले जो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। नंबर 5, अपने शेरवानी को सहारा दें। जिनसी तलक़ात के बाद अपने कूल्हों के नीचे तकिया रखें ताकि कशिश शकल मनी को आपके रहम की तरफ ले जा सके। एक बार फिर इसमें से 10 से 15 मिनट काफ़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत के मुताबिक हम बिस्तरी करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह मेरा सुनना और आपको सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। सुबहान नाज़रीन, अल्लाह ताला इनाम में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।